أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم اے بلبلان بندے پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یار متاب اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی اے بلبلان حجہ گلزار احمدی صلو علی محمد وآل محمدی درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین حاضرین ناظرین اللہ جل جلالہ عز برہانہ کے بندوں مدینے کے شہنشاہ کے امتیوں غلاموں پاک کلام قرآن مجید میں سے غالباً 28واں پارہ سورہ الصف سے کچھ الفاظ اس فقیر نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور نوان کے متعلق دوستوں نے دوستوں کو بتایا کہ آج کی ہماری اس محفل کا جو عنوان ہے ہمارے نقش بندی سلسلے کے پیشوا رہبر و رہنما اللہ کے کامل ولی حضرت خواجہ امام ربانی مجدد منور الفسانی نور اللہ مرقدہ کے عرس کے متعلق ہے۔ امام ربانی کا عرس منا رہے ہیں کیونکہ آپ کی وصال کی جو تاریخ ہے غالباً سفر المظفر کے آخری عشرے میں ہے۔ نقش بندی سلسلے کے پیشوا ہے اور ہم بھی نقش بندی ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں، ہم ان کے مرید ہیں۔ جب مریدی اور غلامی کا اقرار کیا ہے تو اب غلاموں کے اوپر حق بنتا ہے کہ اپنے مرشد کی تاریخ کو زندہ کریں، آپ کے ذکر کو سن کر اپنے دلوں کو قرار سکون پہنچائے۔ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں حضرت امام ربانی
مختصر محفل کے اندر اللہ کے کامل ولی کے مکمل کمالات، مکمل زندگی مبارک کو پیش تو کرنا ناممکن ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اس فقیر کو اپنے فقیرانہ، غریبانہ اور سادے حال کے مطابق اپنی حاضری لگا کر علماء سے، خلفاء سے، بزرگوں سے دعائیں دینے کا ارادہ رکھ کے آیا ہوں، اور یقین ہے کہ وہ دعائیں دیں گے۔ کچھ دن پہلے یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، کہیں ملاقات ہوئی سائی حضرت علامہ مولانا سائی حافظ محمد رضوان سے، اور وہ میرے برابر میں بچھا ہوا تھا۔ میں نے ان کو یوں ہاتھ لگا کر کہا، برابر میں بچھا ہوا تھا، حجت بھی ہے، میں نے یوں ہاتھ لگا کے کہا، میں نے کہا صحیح سفر کا مہینہ ہے اور آپ جمعیت علماء طاہریہ کے سرگرم کارکن ہو، عہدیدار ہو، مہربانی کرو امام ربانی کے عرس کے متعلق کوئی کانفرنس، کوئی جلسہ رکھو۔ شاید سائی نے اپنے دوستوں سے ضرور میٹنگ بھی کی ہوگی، اجلاس بھی رکھا ہوگا، اور دوستوں نے، جمعیت کے دوستوں نے اس پیغام کو، اس کام کو قبول بھی کیا، اور میرے خیال میں غالباً آج اس محفل کی میزبانی ہمارے جمعیت کے دوست کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی تعداد میں میرے مرشد کے خلفاء، علماء تشریف لائے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی نور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے اکابرین کی قدر نصیب فرما، محبت نصیب فرما، غلامی نصیب فرما۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید میں سے جو الفاظ میں نے تلاوت کی ہے، پہلے اللہ کا کلام اور اس کے بعد جو میں عرض و معروضات کرنا چاہتا ہوں، سورہ صف 28واں پارہ غالباً حفاظ قرآن کریم کے یہاں کثیر تعداد میں حفاظ ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہماری اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دین کے جو دشمن ہیں، دین کے جو غدار ہیں، وہ ہمیشہ یہی کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم دین کے اس چمکتے ہوئے نور کو ہم بجھانے کی کوشش کریں، دین پستی میں چلا جائے، دین ختم ہو جائے، دین کا بلند و بالا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ دشمنان دین ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ دین ختم ہو جائے، دین مٹ جائے، دین کا چرچا کرنے والا کوئی نہ ہے۔ لیکن یہ ازل کا قانون ہے، فیصلہ یہ ہے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ایک عاشق نے پھر اسی طریقے کا اور شعر کہا، فرمایا شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کو پیدا فرمایا،
انسان ذات کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ انسان اللہ کا نائب ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انسان ذات کو بڑی شان شرف سے اللہ نوازا ہے۔ جہاں انسان کا تذکرہ میرے رب نے کیا، قسمیں کھا کر اللہ نے انسان کا ذکر کیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 18,000 مخلوق سے عزت والا انسان ہے، شان والا انسان ہے، عظمتوں والا انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ واقعی انسان کا بڑا مقام ہے، واقعی انسان کا بڑا رتبہ ہے، درجہ ہے۔ اللہ کے کامل ولیوں نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کاش انسان اپنی انسانیت کو جان جائے، انسانیت کا پتہ چل جائے، انسانیت کے حقیقت کی طرف پہنچ جائے۔ ایک اللہ کے کامل ولی نے فرمایا، انسان کے شان کو بیان فرمایا، سندھی زبان میں فرما کر فرمایا کہ انسان ہے تو ہے کیا؟ فرمایا انسان کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے؟ فرمایا جگہ جوڑے جہر دل میں آپ خطار پیدا کر۔ بھلو گالا مٹھو گالا چڑی نپو جیڑے نگر ہر کہنے متھا بندو کا نتان لٹھ کھڑی کہنے پویا نپو۔ انسان آہی تا محبت کر، پیار کر، پہنچی زبان کے مٹھو بنا۔ فرمایا جگہ جوڑے جہر دل میں آپ خطار پیدا کر، رسائے جے منزلتے اوہار خطار پیدا کر۔ او فقط اہل زمین چھا عرش وارن کھاؤ تماہی۔ ارے انسان تو انسان جو کردار پیدا کر۔ اللہ تعالی ہمیں سچا انسان بنائے، کہیے آمین۔ انسان کو بنایا، خلیفہ بنایا، نائب بنایا، انسان کو راہ راست پر لگانے کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہبری کرنے کے لیے، انسان کی قیادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تائیں کتنے اللہ کے پیارے نبی آئے، رسول آئے، اور علماء سے میں نے سنا، جن علماء نے کتابوں کے اندر پڑھ کے مجھے بتایا کہ ہر 1000 سال کے بعد اللہ رسول نبیوں میں ایک رسول کو بھیجتا ہے۔ 1000 سال کے بعد، اور بیچ میں اللہ کے جو پیارے پیغمبر آتے ہیں وہ نبی ہیں۔ 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جسے مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی 1000 سال کے بعد اللہ کا کوئی نہ کوئی پیارا رسول آتا ہے۔ اللہ کے بندو، نبیوں کا سلسلہ چلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ظاہری طور پہ دنیا پر جو تشریف لائے، اللہ کا محبوب، تیرا محبوب، میرا محبوب، کائنات کا محبوب، جگ کا محبوب، سب کا محبوب، تو جو محبوب، وہ جو محبوب، جگ جو محبوب، سب جو محبوب، مجھا محبوب تھی موسیٰ راضی، ناراض تھی دی
نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے سردار حضرت سیدنا امام الانبیاء خاتم النبیین محبوب مدینے کے تاجدار یتیموں کے یار اڑین کے آدھار دنیا پر تشریف لائے اور اللہ کے نبی نبی ہیں، رسول رسول ہیں، ہمارے آقا نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ خاتم النبیین نبی بن کر دنیا پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے خاتم النبیین کو بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد نبیوں کے نبی آئے، نبیوں کے تاجدار آئے، نبیوں کے بادشاہ آئے۔ جب ہمارے آقا آئے، نبیوں کے سردار آئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو اپنے محبوب کے اوپر ختم فرمایا۔ جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے سجانو سائیں ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے مولا اللہ کے محبوب نبیوں کے تاجدار کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا۔ ہمارے محبوب خاتم النبیین نبی ہے، آخری نبی ہے، اور ہمارا عقیدہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہمارے خاتم النبیین آمنہ کا لال ہے۔ اسی لیے تو ہم نعرہ لگاتے رہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ۔ خاتم النبیین کا تذکرہ کرنا میرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ کل کا دن جو ساتھ خاتم النبیین جے طور پہ یوم خاتم النبیین کے طور پہ عاشقوں نے مسلمانوں نے بنایا۔ ہمارے محبوب خاتم النبیین نبی ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ خاتم النبیین نبی آمنہ کا لال ہے، ہمارا محبوب ہے، مدینے کے تاجدار ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ خاتم النبیین نبی ہے۔ اتاتی چہتے اتم نبوت، ختم تھی چہتے ختم نبوت، عطا تھی چہتے اتم نبوت، ختم تھی چہتے ختم نبوت۔ کنوں کا دھیانی منی دنائی ہو، کنوں کا دھیانی منی دنائی ہو، مٹھے محمد ملو ساتھے اساودا خوش نصیب آئیو، اساودا خوش نصیب آئیو، مٹھے محمد ملو ساتھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایسا محبوب عطا کیا، شان والا محبوب، خاتم النبیین نبی دیا، اور سارے نبی نبی ہیں، رسول رسول ہیں۔ ہمارے آقا نبیوں کے بھی نبی ہے، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام سب انبیاء ہے، ان پر تبا بڑوں سے بڑا ہے۔ ایسی رہنمائی اللہ نے انسان ذات کی کروائی اپنے محبوب کے ذریعے۔
میرے محبوب جب دنیا پر تشریف لائے، میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، میں تو اپنے محبوب کے میلاد کا تذکرہ ربیع الاول شریف کے دن میں بھی رات میں بھی ہر جگہ کرتا رہتا ہوں، ہر مسلمان کرتا رہتا ہے، لیکن میں اپنے محبوب کی رہبری رہنمائی قیادت کا ایک جھلک عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، دین کی تبلیغ شروع کیا، دین کے علم کو لے کر مکہ المکرمہ کے گلیوں میں اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے اللہ کے بندو آ جاؤ مصطفیٰ کی غلامی میں، اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، دین اسلام میں آ جاؤ، محبوب کی غلامی میں آؤ۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، 100 نہیں، میرے رب کے قرآن نے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لوگ فوجوں کی صورت میں، لشکروں کی صورت میں محبوب کے غلامی میں آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی غلامی میں آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان سے نوازا، عزتوں سے نوازا۔ او 15ویں صدی کے مسلمانوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی میں ہمیں نصیب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا کہ اللہ سائیں مراد کے صحت دے۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اساں جے مرشدن جا خلیفہ، اساں جے جماعت جا سب شیر آئے، شیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ظاہری طور پہ رب العالمین کے حضور میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ انسان ذات کی رہنمائی کو بند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے اس دین کے نور کو اجاگر کرنے کے لیے، اس نور کو مزید روشنی بخشنے کے لیے، مزید روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے غلاموں کے ذریعے انسان ذات کی رہنمائی فرمائی، تبع تابعین کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے رب العالمین نے اس قوم کی انسان ذات کی رہنمائی فرمائی، قیادت فرمائی۔ اللہ کے بندو، لیکن اولیاء اللہ سارے خدا کے ولی، سارے شان والے، جب سنی سب کو ماننے والے ہیں، لیکن جس اللہ کے کامل ولی کا تذکرہ کرنے آج جا رہے ہیں، دنیا اس کو امام ربانی کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی 971 سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 971 ہجری میں اما جے پیٹ مبارک میں، رحم مبارک میں، شکم مبارک میں آیا، اللہ تعالیٰ پنجے محبوب جے ہن غلام کے شان بخشو، اما جے پیٹ میں آیا، اے 11 صدی جے اندر حضرت امام ربانی اہلو تا کمال کیو، اہلو تا دین کے اجاگر کیو، ایسا تو اس دین کو تقویت طاقت والا بنایا۔ میں اپنے امام ربانی کی وجہ ولادت کی ایک جھلک حضرت امام ربانی کی اما والدہ محترمہ فرماتی ہے، جب حضرت امام ربانی کی ولادت ہوئی اسی دن اما فرمائی تھی مکھے ذہن جے متھا، طبیعت جے متھا غشی تاری تھی ہوئی، غشی اے ان غشی تاری تھیण والی صورت میں آؤں جو نہاریا پئی تا اللہ جا کترائی فرشتہ اے کترائی خدا جا پیارا موت آیا، میرے پاس آئے، کہنے لگے او امام ربانی کی اماں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ بیٹا عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے مصطفیٰ کا دین اجاگر روشن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
امام ربانی نام ہے حضرت شیخ احمد، اور کنیت جو میں نے پڑھی ابو البرکات۔ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی کے القابوں میں سے جو کتابوں کے اندر القاب لکھا گیا ہے وہ ہے بدر الدین، اور امام ربانی یہ بھی القابوں میں اندر آیا ہے، لیکن آپ کو مجدد کیوں کہا جاتا ہے اور مجدد کی معنی کیا ہے؟ مجدد ہے کیا؟ اسم فاعل کا صیغہ تفعیل باب سے جدد یجدد تجدیدا فہو مجدد، مجدد اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کی لفظی معنی ہے نیا کرنے والا، لفظی معنی ہے، اور شرعی اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ مجدد اس اللہ کے پیارے بندے کو کہا جاتا ہے جب دین آخری پساہوں میں ہو، دین آخری لمحات میں ہو، دین کے اوپر دین کے دشمنوں کا حملہ ہوا ہو، دین کے اوپر دین کے غداروں کا حملہ ہوا ہو، ایسے عالم میں کوئی اللہ کا پیارا آ کر دین کو تقویت بخشے، دین کو طاقت والا بنائے، اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں کہ مجدد چاہتا ہے جو دین کے نئے طریقے سا، نئے انداز میں، نئے ترتیب سا طاقت وارو بنائے، شان وارو بنائے، اے سپر پاور بنائے۔ اے اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بھی اس کے متعلق میں نے کتاب کے اندر پڑھی، اور اس حدیث کی تصدیق اشعت اللمعات شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری نے اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کے اندر، میری شریعت کے اندر ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دنیا میں آ کر مصطفیٰ کے دین کو اور ہی طاقتور بنا دیتا ہے۔ لیکن امام ربانی 100 سال کا پو نہ، 100 سالوں کے بعد نہ، 1000 سالوں کے بعد دنیا میں تشریف، اس لیے تو ہم کہ الف ثانی، الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو۔ امام ربانی لقب ہے مجدد الف ثانی، یعنی وہ مجدد جو دنیا کے اندر 1000 سالوں کے بعد آیا ہے۔ یہاں ایک اشارہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبیوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند فرمایا، اگر کوئی نبیوں کا سلسلہ بند نہ ہوتا، کوئی نبی آتا تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کو نبی بناتا۔ اللہ کے بندو، شان کی بات یہ ہے حضرت امام ربانی حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے فاروقی ہے۔ ہمارے سندھ کے اندر ایک بڑی درگاہ ہے، حضرت سچل سرمست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنایا۔ جب یہ فقیر ہمیں لے کے جاتے ہیں نا فقیر پور شریف کے عرس کے لیے، اللہ آباد شریف لے کے جاتے ہیں، اللہ آباد شریف کے بعد پھر وہ سچل سرمست کی زیارت کرواتے ہیں، پھر لاڑکانہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ راستے میں سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی دربار، یہ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ یہ بھی فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت امام ربانی بھی فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی نبی آتا تو حضرت عمر نبی ہوتا۔ اللہ تعالی 1000 سالوں کے بعد رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، ٹھیک 1000 سال بعد میرے محبوب کے ظاہری ولادت کے بعد، ظاہری آمد کے بعد حضرت امام ربانی اس دنیا میں آئے ہیں اور مصطفیٰ کے دین کو اتنا شان والا بنایا ہے، اتنا طاقت والا بنایا ہے۔ وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ لوگوں کے ذہن کس طرف جا رہے تھے؟ لوگ کس ذہن کے تھے؟ کوئی ایسے لوگ تھے جو شریعت کے قائل تھے، شریعت کے طریقت کو نہیں مانتے تھے،
اور کئی ایسے لوگ تھے جو طریقت کو مانتے تھے شریعت سے دور. ایکڑا شریعت کے منل جی بابا طریقت سا پانجو واسطو کو نہیں بس ظاہری ہولی اٹھائے پٹکو بدھی ڈاڑی بدھی اچھا کپڑا پائے بس جے کو کچھ آئے ہی آئے باقی بیو کچھ بھی نہ ہے. مانا ظاہری شریعت جا قائل. دوسرے وہ طریقت کے قائل تھے ظاہری شریعت کے قائل نہیں تھے. جو طریقت والے تھے شریعت سے دور تھے. جو شریعت والے تھے طریقت سے دور تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت بھی میرے محبوب کی جاگیر ہے. مصطفیٰ کے دین کا راستہ ہے اور طریقت بھی میرے محبوب کی جاگیر ہے. اللہ کے محبوب کی غلامی کا نام مصطفیٰ کے ان راستے کا نام طریقت ہے جو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. ایسا لازم ملزوم ہے جیسے جسم اور روح ایک کے لیے لازم ملزوم ہے. شریعت اور طریقت ایک دوسرے کے لیے یوں لازم ملزوم ہے. حضرت امام ربانی نے اور لوگوں کو سمجھایا سکھایا تربیت کی. اے لوگوں جو شریعت کو مان رہے ہو طریقت سے دور ہو. جو طریقت کو مان رہے ہو شریعت سے دور ہو. یہ شریعت بھی مصطفیٰ کی جاگیر ہے تو طریقت بھی مصطفیٰ کی جاگیر ہے. یہ شریعت اور طریقت دونوں کو ماننا پڑے گا. شریعت اور طریقت دونوں ہی مصطفیٰ کا بہترین راستہ ہے. شریعت طریقت حکبے جلائے لازم ملزوم ہے. حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی جے کارنامن ما ہکڑو کارنامو ایہو ہے ان وقت جے مانہن جی تربیت کیوں ذہن سازی کیوں تے جیے شریعت کے منجنو آ یہ طریقت کے منجنو ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت امام ربانی جے غلامی جو صدقو آ خدا سجن سائیں جے صدقے طریقت بھی نصیب کئی ہے تے شریعت جی پابندی بھی اللہ نصیب کئی ہے. پان مصطفیٰ جا عاشق مدینے جے میر جا غلام غلامی کرنا وارا اللہ ایڈا عاشق ایڈی محبت حضرت امام ربانی کی دل میں میرے محبوب کی اتنی محبت مصطفیٰ کا اتنا فیض. فرمایا تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا. تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا. حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. مانو گمراہی کے طرف لوگ گمراہی کی طرف وقت کے بادشاہ نے اپنا دین بنا کے اور لوگوں کو کہہ رہا تھا مجھے سجدہ کرو. میں نے یہ جو دین بنایا ہے میری غلامی کرو میری تابعداری کرو. جب آزان کی آواز آتی تھی آزان میں آواز وہ الفاظ دہرائے جاتے تھے اللہ اکبر. اللہ اکبر جو کہہ رہا ہے نا اکبر میرا نام ہے یہ بھی میرا ہی ذکر ہو رہا ہے. مجھے سجدہ کرو میری تابعداری کرو. اپنی طاقت کو چلائی اپنا زور چلایا. غلاموں کو کہا پہنجن چیلن کے چاہیے پہنجن وزیر کے چاہیے ونیو مانن کے وٹھی اچو مجھے دربار میں اچن مجھے تابعداری کر مکھے سجدو کر. چمچا ویا وزیر ویا مشیر ویا مانن کے وٹھی آیا ہزارن جے تعداد میں لکھن جے تعداد میں مانو آیا سجدو کیو. ان بادشاہ جے ظلم جی تابعداری کرنے میں لگیا لیکن ان ظلم جے دوران ہکڑو نہ آئے ایک نہیں آیا اور وہ نہیں آیا جسے امام ربانی کہا جاتا ہے. ابھی علامہ اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اب آوانجو ان کے بھی وٹھی اچو
سائیں سب آیا، سائیں سارے آگے، لیکن ایک بابا ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے، جاؤ اس کو بھی لے کے آؤ۔ سارے لوگوں نے سجدہ کیا، میری تابعداری کا اقرار کیا، اسے بھی لے کے آؤ۔ اللہ جبانو مانو ایندہ ان ظالم بادشاہ کمرو ٹھہرایو ہو، کمرے جی دریا ماں مانن کے داخل تھینے جو حکم تھی دو ہو، مانو مٹھی ہیٹھ کرے کمرے میں اندر ایندہ بادشاہ خیال کندو ہوتا ہے مکھے سجدو کہو ماں قربان بنا جیڑی میں حضرت امام ربانی مجدد منبر الفسانی نبر اللہ مرکدہ کے وٹھی آیا، حضرت امام ربانی ان کمرے دے اندر آیا، ان ساگے ہی تریم آیا، ماں قربان بنا امام ربانی جے جلالتا، امام ربانی جے ان قوتتا، امام ربانی جے ان لا خوف حجرواری صفتتا، پان ان دریتا اندر داخل تھین جو انداز ہی پانجو، پان پانجا پہریا بئی پیر اندر داخل کرے، اے سینو تانے ظالم بادشاہ جے اندر ان کمرے جے اندر گیا حاضر تھیا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا سارے لوگوں نے سجدہ کیا، تو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا کہ یہ جو پیشانی اللہ نے عطا کیا ہے یہ حقیقی معبود کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ کے غصے آئے، کامل آئی، یہی فرمان بردار نہ ہے، تابعداری کرنے جیلا تیار نہ ہے، غلامی کرنے جیلا تیار نہ ہے، انکے جیل میں رکھو، ان جیل جے اندر انکے رکھو جو کو سخت جیل ہو جے، جے جیل جے اندر تکلیف زیادہ ہو جے، جے جیل جے اندر گرمی زیادہ ہو جے، ان جیل جے اندر انکے قید کہے ہوئے، اللہ ربانو اللہ جے کامل ولی کے جیل جے اندر رکھے ہوئے، ماں قربان بنا امام ربانی جے ان پاک زندگی تا جیل جے اندر رکھی کرے، پان دین جی خدمت کا پوئتے ہتیانا ہے۔ پنجو شوق پنجن دی انجو ماں قربان وجہ امام ربانی جے استقامت تا دین جے خدمت وارے ان استمرار تا جیل جے اندر رہی کرے پنجے خلفاء کے پوری دنیا جے مختلف علاقن میں موکلیا ہا، جیل جے اندر رہی کرے خطن جے ذریعے پنجے خلفاء جی تربیت بھی فرمائے رہا ہا، رہنمائی بھی کرے رہا ہا، اے اللہ جے محبوب جے دین جی خدمت بھی کرے رہا۔ جب بھی آپ امام ربانی کا ذکر سنو گے نا ایک لفظ ضرور سنے ہوں گے علماء سے، کیا؟ مکتوبات ہے نا بھائی، مکتوبات۔ یہ مکتوبات کیا ہے؟ کتب یکتب کتبا وکاتب، مکتوب اسم مفعول جو سیو اسم مفعول، مکتوبات مکتوب کی معنی ہے خط، اردو میں بھی خط چونا نا، پہلے ہم خط لکھا کرتے تھے جب موبائل نہیں تھے، اور خط لکھے خط کے اوپر پھر ہم شعر لکھتے تھے، چلو چل لفافہ سفر سے نہ ڈر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر، یہ خط کا دور تھا، کوئی لفافے بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے۔ اللہ کے بندو امام ربانی نے اپنے دین کی خدمت ان مکتوبات کے ذریعے، اور آج امام ربانی کی ہزارہ مکتوبات محفوظ ہے، کتابوں کے اندر محفوظ ہے، جن مکتوبات سے پوری دنیا میں امام ربانی کا فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا سائیں حبیب الرحمن گبول، اللہ سائیں کو خضری حیاتی دے، اس مکتوبات کے اوپر سائیں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ مکتوبات امام ربانی کے اوپر سائیں نے 6 جلدوں میں 6 یا 7 جلدوں میں، غالباً سائیں نے کہا اور جلدیں بھی آ رہی ہیں، یہ جماعت کے لیے تحفہ ہے، 6 یا 7 جلدوں کے اندر بڑی سائیں نے کتاب لکھی ہے، جن کتابوں کے اندر حضرت امام ربانی کی وہ دینی خدمات جو مکتوبات کے ذریعے کی گئی ہے۔ بادشاہ کے خیال آئے ہو گال کھٹایا، جے مولوی کے جیل میں بدھرائے ہوا، قید کہے ہوا،
जेल जो हाल अहवाल त मालूम करे अचां। बादशाह वजीरन के चे तैयार थियो। वजीरों को कहा तैयार हो जाओ, जेल का मुआयना करने जा रहे हैं। जब जेल के मुआयने करने के लिए आए, करीब आए, अभी पहुंचे नहीं हैं, एक आवाज गूंज रही है। बादशाह के कानों के ऊपर आवाज आई। बादशाह ने पूछा ये क्या आवाज है? वजीरों ने कहा सही गाने का आवाज नहीं है, तुहल का आवाज नहीं है, बजाने का आवाज नहीं है, ये तो आवाज है मुसलमान जब नमाज की तैयारी करते हैं तो नमाज से पहले आजान देते हैं, ये आजान की आवाज है। और सही मजे की बात ये आवाज आ रही है जेल के अंदर से। बादशाह ने कहा कोई मस्जिद जेल के अंदर है? मैं नहीं, सही मस्जिद तो नहीं है लेकिन आवाज जेल से आ रही है। आगे बढ़े, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जो खतरनाक जेल था, खतरनाक जेल के अंदर खतरनाक डाकू थे, खतरनाक धाड़ेल बंद थे, कैदी थे, बड़े बड़े डाकू, नामवर डाकू जिस जेल के अंदर थे। जब बादशाह अंदर दाखिल हुआ, क्या देखता है? आजान आने के बाद जेल के जितने भी कैदी हैं, जितने भी सारे डाकू हैं, सारे के सारों के चेहरों के ऊपर दाढ़ी है, सर के ऊपर अमामा है। आजान की आवाज सुनकर सारे के सारे नमाज की तैयारी कर रहे हैं। अब हेड़ा मौलवी जेल में कानून बधा था, केड़े केस में आया है? साईं मौलवी ना है। कौन है? मौलवी नहीं है, गाड़ी है, नमाज के लिए जा रहे हैं। कोई वुजू कर रहा है, कोई मिसवाक लगा रहा है, कोई सुन्नतें अदा कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई जिक्र अस्कार कर रहा है तो डाकू नहीं है तो और मौलवी नहीं है। सही नहीं, ये नामवर डाकू हैं, ये बड़े बड़े धाड़ेल है, वो फुला डाकू है, वो फुला डाकू है, वो फुला केस के अंदर बंद है, वो फुला कैदी है। फरमाया जब डाकू हैं, धाड़ेल हैं, रहजन हैं, तो उनके अंदर ऐसी तब्दीली कैसी? नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? इनके चेहरों के ऊपर दाढ़ी क्यों है? उन्होंने जवाब दिया हाँ ओ हजरत ओ बादशाह, जब से तूने हजरत इमाम रब्बानी को जेल के अंदर बंद किया है, अल्लाह के इस कामिल वली ने जेल के अंदर भी मुस्तफा के दीन की खिदमत को जारी रखा है, महबूब के दीन के नूर को उजागर किया है। जेल के कैदियों के दौरान इनको बिठाकर इनकी तरबियत की है, इन्हें नमाजी सिखा, इन्हें नमाजी बनाया है, इन्हें अल्लाह का जिक्र सिखाया है, इन्हें नमाजें सिखाई हैं। ये सारी करम नवाजी, ये सारी निगाह है कामिल वली के निगाह का फैज़। सुभान अल्लाह। ये मौलवी ना है, ये पढ़ेल ना है, पर जॾहिं का तो हिन ख़ुदा जे कामिल वलीअ खे जेल में बेडोह बंद कयो आहे। अल्लाह जे कामिल वलीअ जेल जे अंदर भी मुस्तफा जे दीन जी उहा खिदमत कई आहे, उन शमा बारी आहे। अॼु जेल जा सब रहज़न कैदी बि निमाज़ी आहे, अल्लाह के प्यारा बंदी विया आहिनि। ये क्या है? हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अल हुसैनी का फैज़ है, आपकी खिदमत है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें इमाम रब्बानी की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमा। लेकिन मौत तो बरहक है। हाँ नहीं, आपका विसाल मुबारक जब हुआ और मुझे दोस्त ने किताब में पढ़कर बताया, जब आपका विसाल हुआ ना, साईं को जो वो सुनते रहे थे, उन्होंने देखा कि साईं के दोनों हाथ जैसे हम नमाज में बांधते हैं, साईं के दोनों हाथ ऐसे ही बंधे हुए थे। एक ने हाथ को हलाया, उठाया, सीधा किया, धोया, पानी लगाया, गुस्ल दिया, जब छोड़ दिया, साईं के दोनों हाथ मुबारक फिर उसी तरह बन गए जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदे, इमाम रब्बानी आज भी नमाज में है, कब्र मुबारक में है। अल्लाह
علامہ اقبال کا جب زمانہ آیا، علامہ اقبال بڑا محنتی، بڑا اللہ کا پیارا بندہ، سائیں بلبل مدینہ کہتے تھے سائیں ہوئے داڑھی کوڑ پر ہوئے عاشق رسول، وہ تو خدا کے ولیوں کو مانتا تھا، خدا کے ولیوں کے زندگیوں کو پڑھتا تھا۔ جب حضرت امام ربانی کے زندگی کو پڑھا، جا کھوڑی ہو نا، جا کھوڑی، جنہیں امام ربانی کے علامہ اقبال پڑھے ہو، پریشان تھے، تعجب میں آئے ہو، تعجب میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے کتنی بڑی شان سے ان کو نوازا ہے۔ تعجب میں، ویسے تو علامہ اقبال کے بڑے اشعار ہیں، لیکن جو اشعار علامہ اقبال نے تعجب میں کہا ہے، الہی کیا چھپا رکھا ہے اہل اللہ کے سینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ شوق تھی اس یار امام ربانی جو کاش زمانوں ملے، ہاں زمانوں کا نہ ملے، زمانہ تو نہیں ملیا، سائیں کا دیدار تو نہیں ہوا، اتنا تو کروں سائیں کے مزار کی حاضری تو لگاؤں۔ لاہور سے چلا، سرہند شریف میں آیا، سائیں کے مزار کی حاضری لگائی، فاتحہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، دعا کی، دعا کرنے کے بعد وہی تعجب والا حال علامہ اقبال نے اپنی عادت ظاہر کی، شاعرانہ انداز میں کہا، یہ جو مزار ہے حضرت امام ربانی کی جو قبر مبارک ہے، عام قبروں جیسا نہیں ہے، عام مزاروں جیسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ امام ربانی کے مزار سے میں نے جو محسوس کیا، اور علامہ اقبال کیا محسوس کیا، فرمایا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ سائیں جے مزار جی جے کا مٹی ہے نا، مٹی، علامہ اقبال چاہتے ہیں مطلع انوار۔ مطلع انوار کیا ہے؟ طلع یطلع طلعا فہو طالع، یہ مطلع اسم ظرف کا صیغہ ہے، ان جی لفظی معنی ہے اوہا جگہ ہے جتا نور جو لاٹوں تھنیوان۔ یہ مطلع جو لفظ ہے نا، مطلع اسم ظرف کا صیغہ ہے، عربی گرامر والے دوست میری تائید کریں گے، یہ طالب بھی اس چیز کو یاد رکھیں گے، اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ مطلع کی معنی ہے جہاں نور کی تجلیاں نکلتی ہوں، یا میں ایسے اس کو بیان کروں، نور کے مرکز کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع انوار نور کا مرکز ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ تو مزار نہیں ہے، یہ قبر نہیں ہے، یہ نور کی تجلیات کا مرکز ہے۔ ایسا نور، ایسی تجلیاں اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اہلو چمکا، اہلی نورانیتا، اہلی تجلیہ ہے جو اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کیونکہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ سبحان اللہ، وہی سلسلہ حضرت امام ربانی نقشبندی سلسلہ اللہ نے 15ویں صدی کے اندر سجن سائیں وہ ہمیں نصیب کیا، جو امام ربانی کے غلام ہے۔ حضرت امام ربانی کے کئی بشارتیں، اور حضرت امام ربانی سے حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے، ایک بات ضرور کروں گا، سبحان اللہ۔ ہمیں کسی نے تانا دیا کہ بھئی یہ جو طاہری ہے نا، طاہری یہ غوث العظم کو نہیں مانتے ہیں، پیران پیر کو نہیں مانتے ہیں، ہاں تیرا ہی فتوہ دینا ہے، یہ پیری بادشاہی ایلو اسا منیوں تا پیران پیر کے ایلو کیر منی ہی کو دو۔ اسا خادم ہوں بغدادی جا ان حسنی حسینی ہابی جا، جو اسم مٹھو عبدالقادر
یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں کہ آج 15ویں صدی کے اندر جو حضور سیدنا غوث العظم محبوب کا جو مشن ہے وہ میرے مرشد سجن سائیں کے پاس ہے. امام ربانی کے حقیقی وارث سجن سائیں ہے. امام ربانی کا مشن سجن سائیں کے پاس ہے تو حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی کا مشن بھی سجن سائیں کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ مجھ فقیر کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اگر ہو حیاتی ملیں گے صدا، اگر موت آیا تو حافظ خدا. السلام علیکم.